اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل عراق یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ گاروں کو جس سے تسکین ہوتی ہے، امید افزا قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیت ہے وہ یہ ہے۔ کہا یہ اہل عراق سمجھتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت نبوت سمجھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ ہم حضور کا مزاج سمجھتے ہیں، حضور اس سے کم راضی نہیں ہوں گے کہ ساری امت بخشی جائے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ نہیں ہار سکتا جس کے حضور وکیل ہوں، کسی شاعر نے کہا تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا یار یوں نہ کہو، وکیل بمعنی ایڈوکیٹ نہیں حضور، نگہبان کے معنی میں وکیل ہیں، لیکن یہاں قیامت کے دن ہماری وکالت نہیں فرمائیں کہ یہاں وکلاء کی تعداد بھی ہے۔ وکیل تو جج کو یہی کہتا ہے نا کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا ہے، دلائل دیتا ہے لہذا چھوڑا جائے۔ حضور یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیے، وکالت نہیں کریں گے، حضور شفاعت کریں گے۔ وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیے لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے انہوں نے، میرا آنا دیکھ لیا جائے۔ تو حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے۔ ایک زمانہ تھا ہم بھی شاعر ہوتے تھے تو مجھے وہ پرانی نعت ان لفظ سے یاد آ گئی، فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ سنت تجنیس ہے، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ تیری تو بات ہی کیا، تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں ماں انتقال کر گئے، جد امجد 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، سائے پہ سایہ اٹھتا رہا، لیکن کہاں سے کہاں اللہ نے اپنے محبوب کو مرتبہ دیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ الم یجدک یتیمن فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پایا اور پھر جگہ دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ دال کا معنی یہی کیا گیا۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، کسی نے گمراہ لکھا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، کسی نے ناواقف راہ لکھ دیا، کسی نے یہاں بھٹکا ہوا لکھ دیا، کسی نے بہکا ہوا لکھ دیا، جبکہ دال کا معنی یہاں یہ نہیں ہے۔ دال کا معنی ہوتا ہے گمراہ، لیکن اللہ نے خود قرآن میں سورہ نجم میں نفی کی ہے، ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ آقا کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوا ہے۔ جو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے وہ خود گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے نبیوں کی تاکہ بعد میں ان کے کردار پر کوئی انگلی نہ رکھ سکے کہ پہلے تو تم خود بتوں کو پوچھتے تھے اب ہمیں بتانے آ گئے۔ اللہ نے تو اتنا اہتمام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ آپ کی ماں پریشان ہوئی، اللہ نے کہا صندوق میں ڈالو اور نیل کی موجوں کے سپرد کرو اور پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ کو ڈال دیا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی باہر ٹہل رہے تھے کہ پانی کے دوش کے اوپر ایک صندوق آتا ہوا دیکھا، شوق اور تجسس پیدا ہوا، کیا اس میں؟ غوطہ خوروں کو کم دیا، نکال کے باہر رکھا، کھولا تو ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ چونکہ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی تو زوجہ فرعون کہنے لگی اس کو ہم اپنا بیٹا نہ بنا لیں، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو اس جملے کی برکت سے، اس نے نبی سے پیار کیا، اللہ نے بعد میں ایمان دے دیا۔ خیر بچہ بنا لیا گیا اپنا،
دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ساتھ ساتھ کنارے اس موقع پہ پہنچ گئی تھیں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشانی بنی ہوئی ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا، ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو مسئلہ بنا ہوا ہے، اور گئیں اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کے شان کے لائق نہیں ہے، تو پھر حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا کیوں پیا؟ اگر یہ بات ہے تو حضور نے کیوں پیا؟ اصل بات یہ نہیں ہے، من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضور نے اگر دودھ پیا ہے تو حضور کے دادا نے پورا صلہ دیا ہے بنو سعد کی اس خاتون کو، حضرت حلیمہ سعدیہ کو، لیکن وہاں فرعون کو صلہ کون دیتا؟ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، فرعون نے زیر لب مسکرانا تھا اور تانا دینا تھا الم نعدک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا اور آج مجھے یہ عقل سکھانے آ گیا۔ اللہ نے اس کا انتظام پہلے کر لیا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی اس کا منہ توڑ سکے، میاں میں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا تھا۔ تو اللہ تو ایسے اہتمام کرتا ہے کہ اس پر کوئی امکان بھی نہ ہو کہ اعتراض کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک شخص گمراہ رہا ہو اور بعد میں لوگوں کو ہدایت دینے لگ جائے؟ تو یہ ٹھوکر کھائی ہے، غلطی کی ہے۔ جبکہ دوسری جگہ قرآن باز کی تفسیر کرتا ہے، تو قرآن میں سورہ نجم میں فرمایا ما دل صاحبکم وما غوی، تو جب نفی کر دی کہ یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، تو پھر یہاں دالن کا معنی گمراہ کیسے کریں گے؟ اب یہاں دال کا معنی جو اعلیٰ حضرت نے کیا بڑا خوبصورت کیا ہے، اور یہ ہم سورہ یوسف اٹھائیں تو یہ معنی ملیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف پکارتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں کہ آپ تو فی دلال کل قدیم، اس پرانی محبت میں، یعنی اب بار بار وہ تو قصہ پرینہ بن گئے، وہ تو نسیہ منسیہ ہو گئے، وہ تو کنویں میں، اور جو ہے وہ بلکہ انہوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا، تو وہ تو پرانی کہانی ہوگی بھولی بسری، اور آپ ابھی تک 40 سال بیت گئے اور یوسف ہی پکارے جا رہے ہیں، آپ تو اس پرانی محبت میں۔ تو وہاں فی دلال کل قدیم کے لفظ ہیں، وہاں دلال بمعنی محبت ہے، تو یہاں بھی جو ہے دلال اسی معنی کے اندر لیا جائے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اس قدر محبت میں آگے گزر گئے تھے کہ اپنی جان کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے، اور ہر وقت اس دین کے لیے جس طرح محبوب آپ تھے فَہَدَىٰ، تو پھر ہم آپ کے لیے راستے کھول دیے اور آپ کے دین کو تقویت دی اور آپ کو معراج کی وسعتوں پہ بلایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال سے حضور کو غنی کر دیا، کہ ظاہری غنا ہے، ویسے استغنا کی دولت حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کی تھی، اور حضور کا جو ہاتھ کشادہ کیا تھا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی، میں بانٹنے والا ہوں اور میرا مالک مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو جب عطا کرنے والے کے خزانوں میں کمی نہیں ہے تو پھر بانٹنے والا بخل کیوں کرے گا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، ایک 12 دری میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے پوری کرو، اس نے پوری کی، وہ بھیس بدل کے دوسرے دروازے سے آ گیا۔ حاتم طائی پہچان گیا کہ یہ وہی ہے لیکن مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن دریا دل اتنا تھا، اس نے اس کو یہ احساس بھی نہ دلایا کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے، اس کو پھر عطا کر دیا۔ پھر اس نے بھیس بدلا اور تیسرے دروازے سے آ گیا، بہروپ بدل کے آتا رہا، لیکن حاتم طائی تھا کہ ہر بار پہچانتا تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا بہار رنگے کہ خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت را می شناسم، تو جس لباس میں بھی آئے میں تیرے قد سے پہچانوں گا کہ تو کون ہے۔ تو کہا کہ وہ ہر دروازے سے آیا اور حاتم طائی نے اس کو ہر بار دیا، ہر بار پہچانا بھی دیا، اتنا دریا دل۔ اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہو؟ تو مسلمان نے کہا یہ عجیب تو بات کرتا ہے، 12 دروازے تھے اور ہر دروازے سے آیا، دروازے ختم ہو گئے، اس کی طلب ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور دروازے ہوتے تو وہ پھر بھی آتا، لیکن میرے نبی کی دہلیز پہ جو ایک بار آ گیا پھر دوسری بار اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہی ہے، وہ دینے والا بن گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بے بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ موتی، کہا محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پر یتیم پر پھر دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو سائل کو جھڑکو نہ۔ سائل کو جھڑکے گا تو وہ کہ جس کے خزانے محدود ہوں، محبوب تمہیں تو ہم نے اتنا دے دیا ہے کہ بانٹتے چلے جائیے، تو پھر جھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی آیا اس کو سینے سے لگاؤ، اور یتیم کو جو ہے اس پہ دباؤ نہ ڈالو۔ وہاں سورہ ماعون کے اندر بھی آپ نے پڑھا، یہ کفار کا مزاج تھا، اس لیے حضور کو کہا جا رہا ہے، حضور یتیم کو دھکے تو نہیں دیتے، لیکن اصل ان کی کہانی بیان کی جا رہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اور آقا کریم کو کہا کہ آپ یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے بلکہ شفقت کریں گے، اور آقا کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے اعزاز قائم کر دیا۔ وہ یتیم کو اس لیے دھکے دیتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ اب حضور کا ذرا دیکھیے انداز محبت۔ ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو بعض میں انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی قدر اسلام کی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تمہیں اسلام کے قریب کیا، تو اس نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا باعث بنا۔ وہ اس طرح، ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور صبح سے نہیں مل رہا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ مل جائے، میں الگ پریشان ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو ابھی آیا تھا، کہنے لگا حضور میں ابھی آیا ہوں، میں نے فلاں باغ میں اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ جب باپ نے سنا تو ابھی ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ کام بن گیا، اس نے دوڑ لگا دی، آقا فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو میں ضرور جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میری صرف ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو وہاں بچوں کو اکٹھا کھیلتے ہوئے دیکھو، تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کو نام لے کے اسے پکارنا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم صبح سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، چونکہ مٹھاس بڑی ہوگی تمہارے لہجے میں، اس کا دل چوٹ کھا جائے گا، کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ وہ کہتا ہے یہ واقعہ میری ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنا نزاکت قلبیہ کا لحاظ کہ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.